پر جلوہ بار مقدس علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس، ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد غلام رسول صاحب قبلہ اشفاقی اتاری فاضل دارالعلوم اسحاقیہ و دیگر باوقار ارباب منبر و محراب، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہوسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں، غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری بر حال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرزدارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت محفل میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اپنا عشق رسالت بڑھانے کے لیے، مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ بے نیاز رب کے بے مثال بادشاہ کی بارگاہ میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے ماں باپ سے اولاد سے پیارا۔ جب بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے تب کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی زندگی کا اللہ پاک نے ایک مقصد بنایا ہے، بس اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، چونکہ جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ 2-3 دن سے لگاتار جگ ہی رہے ہیں اور محفلوں میں شرکت کر ہی رہے ہیں اور ماحول بھی ٹھنڈا سا ہے، تو اتنی دوا کسی کو نہ دی جائے کہ ری ایکشن کر جائے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے صحابہ میں ایسے محدثین گزرے ہیں، صحابہ میں، ہاں ان سے زیادہ کس کی زبان میں پھر تاثیر ہوگی۔ انہوں نے تو مشکات نبوت سے علم حاصل کیا تھا، ہاں انہوں نے تو وہاں سے علم حاصل کیا تھا جہاں اللہ، جس کو اللہ نے سکھایا وہ صحابہ کو سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے محدثین صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قوم کو ایک ہفتے میں ایک بار ہی نصیحت کرتے تھے، ایک ہفتے میں ایک بار۔ کسی نے دن باندھ رکھا تھا جمعرات کا، کسی نے کسی دن کا۔ بہت سارے اصحاب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ باتیں تو بڑی قدر و قیمت والی ہوتی تھیں، لیکن جناب تھوڑی بھی ہوتی تھیں اور کم ہوتی تھیں تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ انٹرنیٹ سے لے کر مائک تک اتنی باتیں قوم کو سمجھا دی جاتی ہے کہ ساری باتوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، قیمتی باتیں بھی نہیں سنی جاتی ہیں اور جو قیمتی نہیں ہیں ان کی بات ہی الگ ہے نا۔ لیکن میں جو باتیں کروں گا وہ قیمتی باتیں کروں گا اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ویسے بھی میں صرف جلسہ شروع کرتے وقت گھڑی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف چہرے دیکھتا ہوں۔ اگر چہرے کی سہانی گھڑی مجھے اچھی لگتی ہے تو پھر تقریر چلتی ہے، اور اگر چہرے کا جغرافیہ بدلتا ہے تو پھر میں سلام پڑھوا دیتا ہوں۔ اسی لیے مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے مجھے یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں اس پر عمل کرنے کی تڑپ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتنی ٹھنڈی رات میں بستر کو چھوڑ کر اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے جلسے کس لیے سجائے جاتے ہیں؟ یہ تو نیتاؤں کی محفل نہیں نا کہ جھوٹے وعدے کر کے چلے جائیں۔ میں سچے وعدے کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، سرکار فرماتے ہیں یہ مومن کی شان ہے، جب وعدہ کیا جائے تو وہ وفا کرتا ہے۔ میرے حضور نے تو کچھ یوں وفاداری کی کہ ایک بندہ ایک دن یہ کہہ کے گیا کہ آپ یہیں رکیے میں پلٹ کے آتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کائنات میں سب سے امپورٹنٹ ذات مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی ذات ہے، جس کے مقام کا معاملہ یہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جس کی شان یہ ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے جس سے زیادہ امپورٹنٹ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، وہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
وعدہ کیا ہوا؟ یہیں کھڑے رہیے میں آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن جب اس بندے کو یاد آیا، تیسرے دن، کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں چھوڑ کے آیا تھا اور یہ کہہ کے آیا تھا کہ یہیں کھڑے رہو میں آتا ہوں۔ جب وہ تیسرے دن پہنچا نا تو ہمارے اور آپ کے نبی وہیں کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف حاجت کی ضرورت ہوتی تو حاجت پیش ہوتی تو تشریف لے جاتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور ایک بندے کو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ وہ فلاں بندہ آئے نا تو اس سے کہنا کہ میں جو ہے ذرا استنجا کرنے گیا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ بندہ آئے تو اس کو کہنا کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں، میں عبادت کرنے کے بعد ابھی واپس آتا ہوں۔ کیا ہم میں حضور کا یہ طریقہ ہے؟ مسلمان صرف نام کے رہ گئے نا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدوں سے پوچھو مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بس اسی مقصد پر تھوڑی دیر بات کروں گا۔ پہلے میں مبارکباد دے دوں صاحب خانہ یعنی گھر کے مالک کو، جنہوں نے اس محفل کو سجایا۔ عمومی طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے، ہاں، لیکن خوشی کے موقع پر تو نیتا جی ہی یاد رہتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر تو بفر سسٹم یاد رہتا کہ کھڑے کھڑے کھاؤ۔ کھڑے کھڑے کھانا تو جانوروں کا طریقہ تھا، بیٹھ کے کھانا انسانوں کا طریقہ ہر مذہب میں تھا، ہاں ہر مذہب میں تھا۔ چلیں میں اپنے موضوع کو گھماؤں گا پھراؤں گا نہیں، لیکن تیزی کے ساتھ میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے کانوں تک رکھ کے جاؤں گا، اس امید پر کہ آپ میری کڑوی میٹھی باتوں کو لے کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ کہہ تو دیا، مگر سیدوں سے وعدہ خلافی بڑا مشکل پیدا کر دیتی، میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ ہاں سیدوں سے وعدہ خلافی کرنے والا بڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اسی لیے اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے نا، اوروں سے ہمارے قانون جدا ہیں، اوروں سے ہمارے صبح و شام جدا ہیں۔ ہم کسی مذہب پر لان تان اس وقت نہیں کر رہے، ہمارا معاملہ اتنا ہے کہ ہمیں کسی کو دیکھ کر نہیں چلنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ ایون ہمیں یہاں تک بھی نہیں کہا گیا کہ مسجد کے امام صاحب کیا کر رہے ہیں ان کی طرح کرو، نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اب امام صاحب کا وہ کام جو حضور کی شریعت میں ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور امام صاحب کا اگر کوئی خدا نہ خواستہ یا ماں کا یا باپ کا کوئی ایسا کام ہے جو حضور کی شریعت سے ہٹ کے ہے، ابھی تک تو حکم یہ ہے کہ ماں کی فرما برداری کرو، ناراض ہو جائے گی تو اللہ ناراض، لیکن وہی ماں کہے کہ شادی کے موقع پر ناچ کرو تو جناب اب ماں کو راضی نہیں کرنا ہے، اب رسول کو راضی کر کے بتانا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزتیں اس وقت تک ہیں سب کی جب تک بندہ حضور کے طریقے پر چلتا رہے، چلاتا رہے۔ اگر باپ بھی حضور کے طریقے سے ہٹ گیا، باپ کی عزت کی جائے گی مگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بے عزت کر دو باپ کو، اگر باپ کے نماز مت پڑھو تو اس کو بے عزت کرنے لگ جاؤ، نہیں، اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا۔ اسلام کہے گا کہ باپ کہتا نماز مت پڑھ تو آپ اس کو کہنا آپ باپ ہو، آپ کی عزت کرنے کا بھی مجھے اسلام نے سکھایا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ جناب ہندوستان کے سنویدھان میں نہیں لکھا ہے، یہ تو آمنہ خاتون کے راج دلارے کے سنویدھان میں لکھا ہے۔ یہ وہ قانون نہیں ہے جو زیادہ بھیڑ لا کر تبدیل کر لیا جاتا ہے، یہ تو آفاقی مذہب ہے۔ اللہ بتاتا ہے، جبریل لاتے ہیں، مصطفیٰ سناتے ہیں، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں تو ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔
جو وہ ہو گئے اپنے رحمت پروردگار۔ ہمارا اور آپ کا مقصد قرآن کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ، اللہ فرماتا ہے، میری عبادت کرے، ہے نا۔ جب بندے کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تو پھر وہ یوں بھٹکتا رہتا ہے، اور جب بندے کے دل میں تڑپ ہوتی کہ میں بھی اپنے خدا کے قریب ہو جاؤں، توجہ ہے آپ سب لوگوں کی، میں اپنے خدا کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، وہ کیسا ہے اس کا تصور اور امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نظر کیسے آتا ہے، اس لیے کہ جو روشنی دے تو سورج سے آنکھیں نہیں ملائی جا سکتی۔ جب سورج کو حضور کے نور سے روشنی ملی ہے تو چڑھتی ہوئی دھوپ میں بندہ سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، تو جس اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کو کون جی بھر کے دیکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن یہ خیال تو رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا نور کہاں نظر آئے، اور کون سا ایسا آئینہ مل جائے، شیشہ مل جائے، عکس مل جائے، یوں کہہ لیجئے کہ خداوند قدوس کی ایک کوئی ایسی تصویر مل جائے جس میں ہم اللہ رب العزت کے جمال کو دیکھیں۔ یہ تصویر میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، اس سے مراد وہ نہیں جو عرف عام میں تصویر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے جس کی وجہ سے، جس کو دیکھ کر ہم خدا کے حسن کا اندازہ لگائیں۔ زمانے تک دنیا بھٹکتی رہی مگر وہ چیز نہیں ملی، آخر ایک دن ایسا بھی آیا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک ذات ستودہ صفات نے یہ اعلان عام کیا، فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کی خوبصورتی کا آئینہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے گویا کہ یوں فرمایا، کوئی اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتا مگر میں اللہ کے جمال کا شیشہ بن کے آیا ہوں۔ مجھے دیکھو اور سوچو کہ جب پیدا ہونے والے مصطفیٰ ایسے ہیں تو پیدا کرنے والا خدا کیسا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ آپ سنیں، آگے چلتے ہیں، قصہ سناتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد کہا اجازت دیں میں ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ جنید بغدادی نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی کیا میرے شوہر کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے؟ کیا میرے شوہر کو اجازت ہے؟ جنید بغدادی نے ظاہر ہے فتویٰ دیا، کہنے لگے ہاں اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ جیسے جنید بغدادی نے کہا نا تو اس عورت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا اگر اسلام اجازت دیتا، کیا کہا؟ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اپنا نقاب الٹ کے آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی۔ ہاں، جنید بغدادی جیسا متقی جس کے پاور کا عالم یہ ہے کہ وہ سمندر کے اوپر جانماز بچھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی جیسا ولی جو صرف خود ولی نہیں بلکہ جو نگاہ ڈال دے تو گناہگار بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اتنے بڑے لیول کا مفتی کہ شریعت کی بقا کے لیے منصور حلاج کو پھانسی دینے کے فتوے پر دستخط کر دیتا ہے۔ میں اور گہرائی میں نہیں جاتا، اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں غوث پاک کے پیروں میں کے پیر میں جن کا نام شجرے میں لکھا آتا ہے، البتہ مقام غوثیت کیا وہ مجھے پتا نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جو ولی قبلتے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو
کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، کوئی گھٹائے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، یوں رضا تو نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جیت ہر دہر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ، مقام غوث کیا ہے اس کی بات نہیں کرتا، میں بات جنید بغدادی کی کر رہا ہوں، جس کے مرتبے کو سلامی دینے کے لیے کج کلاہوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، مگر جنید کے مقام معرفت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ابو بکر شبلی جس کی چوکھٹ پر آ کر معرفت کے رموز و اسرار کو سیکھتے ہیں، وہ سرکار جنید بغدادی ہے۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، مگر تقوی میں اپنا نام رکھنے والا شریعت کی اتنی پاسداری کر رہا ہے، آج زلفیں بڑھا کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی بیوی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کون سی شریعت کی بات ہے؟ آج کسی کی بیوی بھی سمجھتی ہے کہ ہم کسی بھی مولانا صاحب کے سامنے یوں ہی جا سکتے ہیں، کسی بھی پیر صاحب سے دعا لینے کے لیے ہم بغیر پردہ چلے جائیں؟ اللہ کے رسول کا قانون یہ ہے، حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے، مختار کائنات نے فرمایا جب عورتیں باہر نکلتی ہیں تو شیطان انہیں گھور کے دیکھتا ہے۔ شیطان کون سا دیکھتا ہے؟ صحابہ نے تشریح کی کہ کسی اجنبی عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا شیطان کا کام۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جنید بغدادی اتنی متقی ذات ہے، اتنی متقی ذات، مگر شریعت کی پاسداری عورتوں کو بھی تو دیکھیے، کہ میں مسئلہ پوچھنے تو آئی ہوں، لیکن اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ دکھاتی۔ جو اسلام کسی اور کی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیکھتی، کہاں اس اسلام کے ماننے والوں میں رات کی تاریکیوں میں گندے مناظر دیکھنے کی عادتیں آ گئی۔ جو عام کسی اور کی بیٹی پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، شادیوں کے نام پر، عرس کے نام پر، جلوس کے نام پر، فلاں فلاں کے نام پر، کس مولوی صاحب نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کسی اور کی بیٹی کو دیکھیں؟ آپ کا دین آپ کب پڑھیں گے؟ آپ کو نیوز پیپر آپ کا دین سمجھائے گا؟ آپ کو نیوز چینل آپ کا دین سمجھائیں گے؟ آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر آپ کس امید سے ہیں کہ آپ کی ہماری روح آسانی سے نکلے گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ روح اگر گلے میں پھنس جائے نا تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہوتا، ملک الموت کا نام سن کر بندہ کانپتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کورونا کال میں کہ بھائی بھائی سے مصافحہ کرنے صرف اس لیے تیار نہیں کہیں کورونا ٹرانسفر نہ ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ ایک نہ دکھنے والے وائرس کے ڈر سے تیرا بھائی تیرا نہیں ہے تو قیامت میں جب بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے تو پھر کون سا دوست تیرے کام آئے گا؟ اگر کوئی کام آئے گا تو فرمایا سنو، وہ اللہ کے متقی بندے ہوں گے جو کھڑے ہو کر کہیں گے مولا اس وقت تک جنت میں نہیں جاتا جب تک کہ میرا وفادار ساتھی میرے ساتھ نہیں جاتا۔ دوستی ان سے کریں جو دنیا میں بھی کام آیا رکھ۔ مولا علی فرماتے ہیں دوست کیسا ہونا چاہیے؟ مولا علی فرماتے ہیں دوست اصل میں ہے ہی وہ جو اپنے دوست کو آخرت کی فکر دلائے، باقی کوئی دوست نہیں۔
شادی کا موقع آتا ہے تو سپاریاں لے کے کئی ملنے والے تیار ہو، سپاری کی ڈبی لے لے کے پورے گھر میں پوری قوم میں پھرتے رہتے ہیں، کئی دن جو ہے وہ گھر چھوڑ کے دوسری یہاں دعوت میں، منع نہیں کرتا کہ آپ دعوت مت کھائیے، خوب کھائیے، جتنا من چاہے اتنی کھائیے، مگر جناب یہ بغیر بلائے آتے ہیں، مگر جناب ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، دعوت کی بات یاد آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو دعوت دی گئی اور اس نے دعوت قبول نہیں کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہاں کوئی آپ کے پاس آیا کہ میرے گھر میں کام ہے آپ آنا، آپ کہا میں نہیں آؤں گا، حضور نے فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ یہ ایگو بہت ہے نا آج کل ہمارا، ہاں جو کہیں نہیں مانے ہوتے، ٹھیک ہے اس کے گھر میں شادی آئے گی تب دیکھ لیں گے، تیرے گھر فرشتہ نہیں آئے گا موت کا تب کون دیکھے گا؟ پلاؤ دودھ پلاؤ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین فانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اتنوں میں ایک گلاس دودھ آئے گا، نظر دودھ پر جلدی لگتی ہے، اللہ جانے رزلٹ کیا ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا صلاۃً تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ دودھ پینا حضور کی سنت ہے، اسی کو شریف صاحب ادا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو دودھ بڑا پسند تھا، آپ جب بھی دودھ پیا کریں نا تو اس نیت سے پیا کریں، ہمارے حضور پیتے تھے اس لیے پی رہے ہیں، پینے کا فائدہ بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہمارے مذہب کی کوالٹی ہے جناب کہ ہمارے ہاں تو پانی پینا بھی ثواب ہے، اور پانی پینا تو چھوڑیے، سامنے سے کوئی گزر رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ مسکرا دیے، ہمارے مذہب میں یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ نیتوں کا کھیل ہے، آپ نے نیت اچھی کر لی کہ بھئی سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا اگر میں مسکرا دوں گا، آپ کو معلوم آپ نے ہلکی سی اسمائل کی، فرشتے نے آپ کے مقدر میں ثواب لکھ دیا۔ چلیں بات تو ابھی شروع کرنے میں کافی وقت چلا گیا، میں بات کو تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ بات جنید بغدادی کی چل رہی تھی، میں بات سمیٹتا ہوں۔ سرکار جنید بغدادی کی چل رہی، تقوی دیکھیں آپ، پرہیزگاری دیکھیں آپ، خدا بندے قدوس سے ڈر دیکھیں آپ، اللہ کا خوف دیکھیں آپ، شریعت کی پاسداری دیکھیں آپ، کس طریقے سے لوگوں نے شریعت پہ عمل کیا ہے۔ آج تو جناب ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں شریعت پر نہ عمل کرنے کے۔ آج تو یہ ہے کہ جناب امام صاحب پوچھیں کہ میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا تھا، ارے وہ امی کی دوا لینے چلا گیا تھا، وہ دعوت میں چلا گیا فلاں فلاں، میں حدیث شریف سنا رہا تھا، بھول نہ جاؤں سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو دعوت دی جائے وہ دعوت قبول نہ کرے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے، اللہ کے رسول فرماتے اس نے میری نافرمانی کی، میری اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ ساتھ فرمایا جس شخص کو دعوت دی گئی، ایک آدمی کی دعوت، آپ کی توجہ ہے، ایک آدمی کی دعوت دی گئی، فرمایا اور بغیر دعوت کے کوئی شخص چلا گیا، حضور نے فرمایا جو شخص جو بغیر دعوت کے گیا، ایک تو فرما دیا کہ دعوت دی گئی قبول نہیں کی تو اللہ رسول کی نافرمانی کی، پھر فرمایا بغیر دعوت کے گیا، آپ کی توجہ ہے، ہاں میری طرف رکھیں میں دودھ سے زیادہ قیمتی ہوں، ہاں دودھ لے جا بھئی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ہماری کام کی بات ہے، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں، سنیں، ایک کی دعوت ہوتی 10 جاتے ہیں نا، 10 لوگ جاتے ہیں، سنیے میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، سنیں عمل کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کو دعوت دی گئی اور اس نے منع کر دیا تو اس نے اللہ اس کے یا دعوت قبول کر کے نہیں گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اس نے نافرمانی کی، اور جس کو دعوت نہیں دی گئی پھر بھی چلا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے باہر نکلا۔ جو ہے یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی عزت کا خیال رکھنا ہے،
آپ ایک کو بلایا تھا، 7 چلے گئے، اس کے گھر میں نہ ہو اتنی روٹیاں تو آپ نے تو 7 کے سامنے بے عزت کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کا معاملہ کیا تھا؟ امام اہل سنت الشاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے سامنے سالن رکھا گیا، جب کھایا نا آپ نے تو کھانا کھا چکے نا تو کہا صاحب خانہ کو بلاؤ، گھر والے کو بلاؤ، گھر کے مالک کو بلایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اس کو پینے کی اجازت ہے؟ تو گھر والے نے کہا حضور دعوت دی آپ کے لیے رکھی ہے، آپ نہیں آتے تو پھر کھانا کس لیے بنتا؟ مگر جناب وہ فرماتے تم نے یہ سبزی کھانے کے لیے بنائی ہے، نہ کہ اس کا سالن پینے کے لیے، چونکہ میں پینا چاہتا ہوں اس لیے اجازت مانگتا ہوں۔ یہ طریقہ زندگی ہمارے بزرگوں کا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان آل رحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اعظم ہند ہیں، تشریف فرما ہے۔ ایک نے ہوتے نا کئی لوگ جوش جوش میں دسترخوان پر بیٹھے مفتی اعظم، ایک نے وہ دھاما اٹھایا اور اس سے نکالنے لگا۔ مفتی اعظم نے کہا ٹھہر، کیا تو نے گھر کے مالک سے نکالنے کی اجازت لی ہے؟ کہا نہیں لی۔ کہا پھر کس حق سے تو سالن نکال رہا ہے؟ جناب اسی لیے شاعر نے کہا منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اپنا دین سیکھیں آپ، بات تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے مگر طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے؟ چشم 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں۔ جنید بغدادی کی چوکھٹ ہے، پوچھتی ہیں خاتون، کہتی ہیں مسئلہ بتاؤ کیا نکاح ثانی کر سکتا ہے؟ کہا شریعت نے اجازت دی، اگر 4 نہیں ہوں ابھی تک تو کر سکتا ہے۔ کہا لیکن اگر میں اپنا نقاب الٹ دوں، شریعت مجھے اجازت دے اگر تو میں نقاب الٹ کر آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، اور پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو اس کو کسی اور طرف نگاہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، مسئلہ بتانا تو بات کی بات ہے۔ جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو معلوم کیا کہا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اگر اپنے حجاب عظمت کو ہٹا دوں اور میرا جلوہ اگر میرا بندہ دیکھ لے تو وہ بندہ کہے گا کہ جس کے پاس اتنا حسین معبود موجود ہے اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے سمندر میں جو لوگ ڈوبتے ہیں ان کا اچھا اللہ کو تو پھر کسی نے دیکھا نہیں تو پھر کس کو دیکھ کر یہ تصور پیدا ہو؟ پھر آئیے نا عاشق آپ کو سمجھائے گا۔ وہاں کیا کہا گیا حدیث شریف میں کہ جس کے پاس اتنا حسین معبود ہو وہ کسی اور کو نہ دیکھے، بلفظ دیگر اور یوں کہہ لیجئے اسی سے نتیجہ نکالتے ہوئے جس کے پاس اتنا حسین محبوب ہو وہ کسی اور کو نہ دیکھے، تب عاشق کہتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اغنیاء چلتے ہیں اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رسہ تیرا۔ خیر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ جب بندے کو معرفت ہو جائے تو وہ دوسری طرف دکھتا نہیں، ہاں اب جب اس کو خداوند قدوس کا قرب ملتا نہیں تو پھر اسے مسجد میں جانے کا من ہی نہیں کرتا۔ جملہ برا لگے تو مجھے معاف کیجیے، لیکن آپ کو دنیا کے سارے کام یاد ہیں۔ جس نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے اس کو شکر کا سجدہ کرنے کا وقت نہیں آپ کے پاس۔ کل کو وہ آنکھوں کی روشنی لے لے تو کوئی ہے ایسا جو اس کے چاہے بغیر آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے؟ کوئی نہیں۔ سائنس بڑی باتیں کرتی تھی، بڑی باتیں، لوگ اپنے آپ کو خدا منوانے کے قریب ہی تھے۔ مصنوعی بادل بنا کر اس سے بارش برسانے کا پلان سائنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ چاند پر ریسٹورنٹ بنانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنی ترقی پر سائنس تھی کہ صاحب اگر مرا ہوا
کچھ منٹ ہی ہوئے ہیں تو ہم فلاں ٹیکنالوجی کے ذریعے مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں گے۔ قدرت نے ایک نہ دکھنے والا ذرہ بھیجا اور نہ دکھنے والے ذرے سے یہ احساس کرا دیا کہ سائنس اپنی معراج کو پہنچ جائے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مگر ہر چیز پر قادر ایک ذات ہے جس کو ہم اور آپ اپنے عقیدے میں اپنا معبود، اپنا خدا، اپنے اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اسی لیے جب سوائے اس کے کام ہی کوئی نہیں آنا تو پھر اسی کی طرف بھاگے نا۔ قرآن کے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگنا ہے تو پیسے کے پیچھے مت بھاگو، بھاگنا ہے تو فرضی محبت کے پیچھے مت بھاگو، بھاگنا ہے تو سڑک چھاپ عشق کے پیچھے مت بھاگو، بھاگنا ہے تو دنیا داری کے پیچھے مت بھاگو، پھر فرمایا بھاگنا ہے تو خدا کی طرف بھاگو۔ جب خدا کی طرف بھاگو گے، کسی مفکر کا قول ہے کہ خواہشات نفسانی بادشاہ کو فقیر بنا دیتی اور خدا بندے قدوس کی رضا اور بندے کا صبر فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ اپنی اولاد کی بری عادتوں کی وجہ سے روڈ پہ آ گئے۔ کیوں آئے؟ چونکہ انہوں نے حضور کا دین نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا۔ ہمارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جب مال خدا دے دے تو غریبوں کو بھولنا مت، اپنے پورے مال کا حساب کرنا۔ دیکھیں نا، اسپیشل معاملہ ہے، ہر کام نیکی کا کرو تو بے حساب کرو، مگر جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو کہا پہلے اپنے مال کا حساب کرو۔ تاکہ آج لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو اندھا دھن دیتے ہیں، بغیر گنے دے دیتے ہیں، بہت سارا دے دیں، بہت سارا ہو رہا ہے کہ چکر میں مت رہیے، پہلے گنیے، 2.5% الگ کیجئے زکوٰۃ کا، وہ دے دیجئے، اس کے بعد آپ کو جتنا سارا دینا ہو دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور دیا لوگوں نے۔ مولا حسن، ہاں نام سنا ہے آپ نے؟ مولا علی کا بیٹا، امام حسین کا بھی امام ہے، ہاں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت پر، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات نا، مولا علی کا جانشین، خلیفہ راشد، خلیفہ پنجم، سرکار مولا حسن، ایک بار نہیں 3 بار اپنا پورا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جن لوگوں سے 2.5% ادا نہیں ہوتا وہ کہاں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے سچا عشق کرتے ہیں۔ فیس بک پر گپے لڑانے سے تھوڑی کوئی عاشق اہل بیت ہوتا ہے، ہاں یوٹیوب پر اپنے فرضی ویڈیو بنا کے ڈالنے سے تھوڑی کسی کو عشق اہل بیت آتا ہے۔ عشق اہل بیت ہے تو آؤ دیکھو سیدہ زہرا کی زندگی کیا ہے، آؤ دیکھو مولا حسن کے تقوی کا معیار کیا ہے، آؤ دیکھو مولا حسین کے تقوی کا معیار کیا ہے۔ انگوٹھیاں پہننے سے کوئی زین العابدین نہیں بنتا، سجدہ کرنے سے بندہ سید سجاد بنتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، جملے تلخ ہو سکتے ہیں، مگر جناب بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں نا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل۔ رین والوں بات گھومتی رہے گی اور آپ اصل موضوع تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ گرمی پیدا ہوئی کچھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، ہاں گرمی کبھی پیدا کرنی ہو نا تو ہاتھ اٹھا کر یا علی کہہ دیا کرو۔ خدا نے نام میں اتنا پاور رکھا ہے کہ اسپیشل جذبات نام سے ہی آ جاتے ہیں۔ نام کام میں کتنا پاور ہے اس کی بات نہیں کرتا، ہاں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی۔ برادران ملت اسلامیہ،
ابھی آپ نے ایک دیکھو یہ مولا علی کے نام کی برکت ہے، ابھی تک مائک سے نعرہ لگ رہا تھا، آپ کی والا بغیر مائک کے لگا ہے. ہاں آپ کو ایسا، یہ علی حیدر کرار کے نام کی برکت ہے. ہزاروں ارطغرل غازی کی دستار جس کے قدموں پر نچھاور کر دی جاتی ہے، اس امیر المجاہدین کو فاتح خیبر حیدر کرار کہا جاتا ہے. سلطنت عثمانیہ کو بنیاد دلانے والے ہزاروں غازی جس کی زندگی سے سیکھتے ہیں، یرموک سے لے کر جناب دور حاضر تک جس کے نام سے مومن کو جذبات ملتے ہیں، اس استاد کو دنیا علی مشکل کشا کے نام سے. اگر کبھی پست ہونے لگو تو علی حیدر کرار کے نام کی مالا جپ لیا کرو. ہاں ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کہا تھا، توڑ کر کہہ دو دشمنوں کی نلی. شریف صاحب بہت سالوں پہلے پڑھتے تھے. ہاں توڑ دو، اب تو پرانا ہو گیا وہ معاملہ، اب نیا پروڈکٹ آ گیا ہے. توڑ دو کہہ کے دشمنوں کی نلی، بس یا علی یا علی. تو بہرحال چلیں یہ مولا کائنات کا ذکر آ گیا، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی. اپنی مجلسوں کو سنوارنا ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو. آج بھی علماء سے پوچھیں، خطبہ سے پوچھیں، اور جناب نعت خوانوں سے پوچھیں، جب لوگ بولتے نہ ہو تو علی علی کرا لو، سوتی ہوئی قوم بھی بولنے لگ جاتی ہے. یہ احسان امت پر مصطفیٰ جان رحمت کا ہے کہ جناب وہ بے وارث نہیں چھوڑا، بلکہ ایسا جانشین دیا ہے کہ دنیا جب سونے لگے تو اسے حسین ابن علی کی یاد دلاؤ تو پھر سوتا ہوا انسان بھی جاگنے لگتا ہے. آپ سوئے نا، اس لیے میں نے تھوڑا سا علی علی کر دیا. بات کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. خدا کی معرفت، وہ علی. کسی نے علی سے پوچھا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے خدا کو؟ ہاں. حضرت علی حیدر کرار فرمانے لگے، علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ خدا کے نور کو دیکھ نہیں لیتا ہے. مگر ہماری فکریں تو نہیں نا ایسی. ہماری سوچیں معلوم کیا ہے. ہمارے نوجوان، میں عمومی طور پر یہ کہا کرتا ہوں، فلاں فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی، فلاں میچ دیکھا کہ نہیں دیکھا، فلاں جھگڑا دیکھا کہ نہیں دیکھا. کبھی آپ نے سوچا ہمارے حضور کیسے دکھتے تھے؟ کبھی سوچا کہ جس کے نام کے قصیدے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے حسن کی باتیں سنتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاند اور سورج کو ان کے حسن سے بھیک ملی، کبھی سوچا کہ وہ دکھتے کیسے ہوں؟ یہ تصور پیدا ہو جائے نا تو بندہ عشق رسالت میں ڈوب جاتا ہے. ایک بندہ پیدا ہوا، ایک بندہ، اس کا نام شرف الدین بوسیری تھا. ہاں بندہ پیدا ہوا، عام سا بندہ تھا. ٹھیک ہے، معمول کے مطابق ان کے گھر والوں نے انہیں مدرسے میں بھیج دیا پڑھنے کے لیے. شروعات میں کچھ ناظرہ خوانی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، واپس آ گئے. گھر سے غریب تھے، باپ نے کہا بیٹا کمانے جا، مگر چاہت تھی کہ میں کچھ پڑھوں. غالباً حفظ کر کے قرآن صحیح پڑھ کے واپس آ گئے تھے. چاہت تھی کہ اور آگے پڑھوں. باپ کہتا تھا غریبوں پیسے کما کے لا. ماں کا ساتھ ملا اور پڑھنے چلے گئے. ٹھیک ہے، پڑھا کے آئے. شاعری ان کے خون میں تھی، شاعری ان کو خدا داد صلاحیت کے اعتبار سے ملی تھی. شاعری کرتے تھے، چونکہ غریب تھے تو پیسوں کی ضرورت تھی. بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. بادشاہوں کے جب قصیدے لکھتے تھے تو پیسے بادشاہ دیتے تھے، اسے گھر چلتا تھا. زندگی یوں ہی گزر رہی تھی. مگر جناب جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ایک دن وہی شاعر، شریف صاحب راستے سے گزر رہا تھا. ایک دن وہی شاعر چلتا رہا. کسی روکنے والے نے روک کر پوچھا، او بوسیری، بڑے بڑے قصیدے لکھتا ہے، کبھی تو نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ صرف اتنا سوال کیا، صرف اتنا. اس دن سے بے چینی کہ ہمارے حضور ہوں گے کیسے. اس دن سے بے چینی، دیدار یار کے لیے بے قراری، کیسے دکھتے ہوں گے. صبح و شام بے چین. آخر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ آپ کو لقوہ یعنی فالج نے آپ پر اثر ڈالا اور آپ کا جسم بیکار ہو گیا، اور جسم پر اور جو ہے چارپائی پر پڑے رہتے. گئے تھے بادشاہوں کے قصیدے لکھنے کی سوچ کر، مالا مال ہونے کے لیے خدا نے پتہ نہیں کیا امتحان کی گھڑی دی کہ اب تو بستر پہ پڑے رہتے. اب تو اٹھنا چلنا پھرنا
جو ہے وہ اس چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اب کیا کریں کیا کریں؟ اب جن بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے کوئی بادشاہ نہیں آیا، جن بادشاہوں کے گن گاتے تھے اس کا کوئی وزیر خیریت پوچھ نہیں۔ یہ دنیا ہے یار، یہاں پریشانی آنے کے بعد کوئی سلام کرنے نہیں آتا، سبھی ہنستے ہوئے ملتے ہیں جب 4 پیسے ہیں، نہیں پوچھتا غریبی میں کوئی کہ آپ کیسے ہیں۔ جملہ برا لگے تو معاف کر دینا، اب تو الا ماشاء اللہ میں سب کی نہیں کرتا، بہت سے پیروں کا معاملہ بھی یہی ہو گیا ہے کہ جب تک پیسے ہیں تو کرسی برابری میں لگے گی، اور جناب جب پیسے ختم ہو گئے جاؤ 0 سناٹا، تمہارے کام ہم ہمارے کام۔ مگر جناب والا بات اتنی کر رہا ہوں کوئی کام نہیں آتا، صبح و شام یہ بے قراری میں فالج کا اثر ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ سوال دل میں گھوم رہا ہے، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اب بے قراری کی کیفیت ہے، جب بے قراری کی کیفیت، جب دنیا کو کچھ نہیں یاد آتا تو پھر یہ یاد آتا ہے ہمارے حضور کیسے ہوں گے۔ قلم اٹھایا، بلکہ شاید قلم بھی نہیں اٹھایا ہوگا، اپنے خیالات میں یہ ذہن، اپنے ذہن میں یہ اشعار لکھے ہوں گے، یا چلیں مان لے قلم اٹھایا اور لکھا امن تذکری جیلانی بزی سلمی مزد دمعا جرا من مقلت بدمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آنکھوں سے آنسو روا ہے، بوسیری کا قلم چلتا ہے، جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ایک ساتھ کام آتی ہے۔ بوسیری نے اشعار لکھ کے رکھ لیے، سنائے کسے؟ بیمار کے تو کوئی قریب ہی نہیں آتا، مگر جناب واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ادھر رو کر سنایا جا رہا ہے۔ آنکھ بند ہوئی، خواب میں وہ آیا جو گردوں کا سہارا ہے، خواب میں وہ آیا جو بے قراروں کا قرار ہے، خواب میں وہ آیا جو ننگے پیر حشر میں اس لیے دوڑے گا تاکہ امت کی بے قراری ختم ہو جائے، جو جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کہ کہیں میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے آقا خواب میں تشریف لائے، کابو سیری یہ پوچھا تھا کسی نے محمد کو دیکھا ہے؟ آج کے بعد تو کہہ دینا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ بوسیری جو لکھا ہے اب ذرا مجھے بھی سنا دے۔ اب جناب سننے والا وہ ہے جس کے لیے لکھا گیا ہے، لکھنے والا اتنی بلندی پر پہنچا کہ بڑے بڑے عاشقوں نے جس کے دیوان کو اپنا ذریعہ نجات بنایا ہے، جس کے اشعار کی بدولت بیماروں کو شفا ملتی ہے، بے قراروں کو قرار ملتا ہے، تمنا کرنے والوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہے۔ جناب جن جملوں کی برکتوں سے خود حضور کی زیارت ہو جاتی ہے وہ قصیدہ سنایا جا رہا ہے۔ حضور نے سنا، یمنی چادر خواب میں عطا فرمائی اور چلے گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت بوسیری نے جب قصیدہ سنانے کی بات کی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ آئیں تو ابراہیم بھی کھڑے رہتے ہیں، میں تو معذور ہوں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیسے آپ کی نعت سناؤں؟ دستے شفا آگے بڑھایا، حضور نے ہاتھ پھیرا، ان کے لیے کیا بڑی بات ہے، ہاتھ پھیرا، جو کام حکیموں سے نہیں ہوتا تھا مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوا۔ بوسیری کھڑے ہو کر قصیدہ سنانے لگے، حضور نے چادر دی، چادر لے کر جب سو گئے واپس، یہ خواب یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ خواب جب ختم ہوا مصطفیٰ چلے گئے، جب ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ حضور تو چلے گئے مگر جو چادر دے کر گئے تھے وہ چادر ان کے پاس اب تک موجود ہے۔ تہجد کا وقت ہے، کل تک بوسیری سالوں سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، آج بوسیری تہجد پڑھنے جا رہا ہے، راستے میں مصطفیٰ کا
کلندر ملتا ہے، کہتا ابو سیری ذرا قصیدہ تو سنا دے۔ کہا کون سا قصیدہ؟ کہا تو نے لکھا، حضور کو سنایا۔ کہا میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں سنایا۔ کہا ارے وہی قصیدہ جس کو سنانے پر نذرانے کے طور پر حضور نے تجھے قصیدہ سنانے پر بردہ دی ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، چادر کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے، پورے قصیدہ بردہ میں کہیں بردہ کا لفظ نہیں ہے۔ قصیدہ کو بردہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس قصیدے پر مصطفیٰ جان رحمت نے چادر عطا فرمائی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ اگر آپ کی طرف توجہ کر دے تو غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ خیال پیدا کریں، جب خیال پیدا کریں گے تو جناب ان کے پاس وہی امام شرف الدین بوسیری صاحب قصیدہ بردہ بن کے چمکا۔ ہاں آج نعتیں پڑھی جائیں سارے اشعار سر آنکھوں پر، مگر جب قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ جو نعت نہیں پڑھنے کے فتوے دیتے ہیں وہ بھی مولا یا صلی وسلم گنگنانے لگتے ہیں۔ کیوں جناب؟ خود بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بات اتنی آپ کو سمجھانی ہے کہ ہمیں حضور سے محبت کرنی ہے نا، حضور سے۔ اور جو محبت جب ہوتی ہے تو پھر محبوب جو کام کر کے گئے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طریقے پر چلیں، ہے نا۔ اتنی محنتیں حضور نے ہمارے لیے آپ کے لیے کی، کل ہم مر جائیں گے، سب کو جانا ہے۔ کوئی کتنی بھی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، عہدے پر بیٹھا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، سب کو مر جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ حیرت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے نا، تو ایک کھوپڑی پڑی تھی، کھوپڑی کنکال۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ کھوپڑی سے بات کریں، تو وہ جناب ان کا لقب روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ سرکار عیسیٰ نے اپنا پاؤں مبارک لگایا نا اس کھوپڑی پر، تو وہ کھوپڑی بولنے لگی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بول، تو کس کا سر ہے؟ کس کا سر ہے؟ کس کا سر ہے؟ مکاشفۃ القلوب کے مصنف نے لکھا کہ سرکار عیسیٰ سے اس کھوپڑی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنے وقت کا بادشاہ تھا اور میرے پروٹوکول بادشاہوں کی پروٹوکول، آج تو یہ جناب کی اپوائنٹمنٹ لیا جائے تو ملاقات ہو جاتی، وہاں کا معاملہ تو یہ تھا کہ سینک چاہے گا تو اندر جانے دے گا ورنہ بھگا دے گا، اور پھر وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ جناب آج تو کوئی بھی وقت کے پردھان منتری راشٹرپتی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ہاں لیکن اس پر کوئی خاص حکم نافذ نہیں کیا جاتا۔ اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ کے یہاں زور سے بول دو تو فوراً گردن اڑوا دی جاتی تھی، اس لیے کہ سیکولرزم نہیں تھا، جمہوریت نہیں تھی، ہاں راج پاٹ چلتا تھا، ہر راجہ کا معاملہ یہی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اتنا پروٹوکول ان کا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ میں بادشاہ تھا، ہزاروں سینکڑوں لوگ میری خدمت میں رہتے تھے، سینکڑوں لوگ میری خدمت میں رہتے تھے، میں تاج شاہی لگا کر، بادشاہوں والا تاج پہن کر پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے سیاسن پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے راج دربار میں بیٹھا تھا۔ اچانک موت کا فرشتہ آ گیا، بادشاہ کے اس کی کھوپڑی کی تھی، اچانک موت کا فرشتہ آ گیا۔ جب موت کا فرشتہ آیا تو میری کسی سپاہی نے میری حفاظت نہیں کی، جب موت کا فرشتہ آیا تو کتنے لوگ میں نے لگا رکھے تھے کہ لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکیں، مگر فرشتہ مجھ تک پہنچا اور میری روح نکال کے لے آیا۔ بس اتنا ہی وقت لگتا ہے، جان کسی کو کیا خبر کوئی سجدہ کرتے کرتے چلا جائے، کسی کو کیا خبر کہ کوئی تقریر کرتے کرتے چلا جائے، کسی کو کیا خبر کوئی روڈ پر چلتے چلتے چلا جائے، کسی کو کیا خبر کوئی ٹرین میں سفر کرتا کرتا انتقال کر جائے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں نا کہ کب آ جائے، اور یہ تو جناب
ہندو دھرم میں بھی ہے کہ موت اور گراہک کا کوئی بھروسہ نہیں. کہتے ہیں لوگ اپنی دکانوں پہ لکھاتے ہیں تو گراہک سے تو بڑی محبت ہے آپ کو، موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ جب جانا ہے تو پھر موت سے نہیں بھاگنا ہے، پھر کدھر بھاگنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے ملک الموت آئے، ہاں موت کا فرشتہ جو روح نکالنے پر مامور ہے وہ آئے. حضرت ابراہیم خلیل نے کہا کہ تم ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے کس شکل میں آتے ہو اور برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے کس شکل میں آتے ہو. آپ کو معلوم ہے؟ فرشتے نے کہا آپ اپنا چہرہ ادھر کیجئے، میں بھی دکھاتا ہوں. چہرہ ادھر کیا، فوراً فرشتہ اپنی اس حالت پہ آیا جب وہ مسلمان کی مومن کی روح نکالنے آتا ہے. ایمان والے کی روح نکالنے کی. ایمان بچا کے رکھنا مشکل کام ہے. بہت سارے گناہ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس کی نحوست موت کے وقت پتہ چلتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک میں مثال دے دیتا ہوں. حدیث شریف میں آیا کہ جو بندہ اذان سن کر اذان کا جواب نہ دینے کی عادت بنا لے، اذان ہوتی رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، آواز بند کر دی کہ صاحب کرکٹ ہے، کوئی ڈرامہ تھوڑی ہے. اذان ہو رہی ہے تو جناب اس کے باوجود بھی باتیں چل رہی ہیں. اذان ہو رہی ہے، میٹنگ چالو ہے، ٹھیک ہے. فرمایا جس شخص کی یہ عادت ہو کہ اذان سن کر جواب نہ دیتا ہو، فرمایا ڈر ہے اس کے بارے میں کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ میرے نوجوان دوست مجھے بتائیں اللہ نے جوانی کس لیے دی؟ دینے والا تو اللہ ہے نا، اسے کوئی انکار نہیں. کوئی چیز آپ کو دی جائے اور دینے کے بعد اگر دینے والا لے لے تو کوئی بات نہیں، اس کی امانت تھی لے لی. لیکن جب آپ کو چیز دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس وہ امانت تو اس امانت کا صحیح استعمال کرنا ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے نا. اس نے حسن دیا ہے، جان دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا. وہ چاہے تو ایک لمحے میں لے لے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں لے لے. لیکن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب اس نے اپنی جوانی دی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو بھی جوان کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو اللہ کے گھر میں جھکانا ہے نا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر جانوروں کی زندگی میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ صبح وہ بھی بکریاں بھی چرنے جاتی ہیں، چرتے ہوئے شام کو آتی ہیں، کچھ اسٹور بھی کر کے وہ بھی لاتی ہیں. ان کے پاس اسٹیٹ بینک آف انڈیا نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اسٹور کر کے لاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اور ہم بستر کی طرف جاتے ہیں تو اور وہ پھر جو ہے وہ بکریاں چگالیاں کرتی ہیں، یعنی اپنا منہ چلایا کرتی. تو پھر وہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے آسمان سے نہیں آتا، بلکہ وہ جو جنگل میں دن میں گئی تھی اس میں سے جمع کر کے لائی تھی. اور وہ جو ادھر ادھر آئیڈ سائیڈ میں رکھا تھا بچا کے تو اس سے چگالیاں کر رہی ہیں. تو تھوڑا بہت جمع کر لینا یہ تو جانوروں کا بھی کام ہے. تو مال کمانا اور جمع کرنا تو انسانیت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوق میں سب سے اشرف بنایا ہے، تمام لوگوں کے چہروں میں سب سے اچھا چہرہ ہمارا بنایا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا شکر تو ادا کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملک الموت نے اپنی شکل دکھائی نا، شکل دکھائی. جو ایمان والے کے پاس آتا ہے اس صورت میں دکھائی نا تو حضرت ابراہیم خوش ہو گئے اور ایسے خوش ہوئے فرمانے لگے اے ملک الموت، اگر مومن کو تیری صورت ہی صرف دکھا دی جائے روح نکلتے وقت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اگر صرف تیری صورت ہی دکھا دی جائے تو ان کے لیے یہ بھی کسی انعام سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اے ملک الموت، تو جس کیفیت میں گناہگاروں بے وفاؤں کے پاس آتا ہے ذرا سا وہ صورت دکھا. آپ کو معلوم ہے جیسے ہی ملک الموت نے اپنی وہ صورت دکھائی تو اللہ کا نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر. اور جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصلی حالت پہ تھے جو اوریجنل حالت تھی. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا اے ملک الموت، ایک گنہگار شخص کے لیے
یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ اتنی ڈراؤنی شکل لے کر تو اس کے سامنے جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب روح نکلتی ہے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی سو اونٹوں کے برابر بھی اگر آپ اس کو پانی پلا دیں تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے بے نمازیوں کی مصیبت میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے جب اس کا نزع کا عالم آئے گا، یعنی جس وقت اس کی روح کھینچی جا رہی ہوگی اس وقت اس کو پیاس لگے گی، اور اتنی زیادہ پیاس لگے گی کہ 1-2 مٹکے نہیں 7 سمندر بھی اگر پلا دو تو بھی اس کی پیاس مٹے گی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پہلی سیڑھی ہے نماز۔ آپ اور ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، کہیں یہ ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں یہ ہے کہ باپ بیٹے ملتے ہی نہیں ہیں، کہیں معاملہ یہ ہے کہ صاحب رزق کی اتنی پرابلم اور تنگی ہے کہ آپ سوال مت کیجیے، کہیں حال یہ ہے کہ کام بنتے بنتے بالکل بگڑ جاتا ہے، کہیں معاملہ یہ ہے کہ جناب بات منصوبے سارے تیار ہو جاتے ہیں، فائنل ہونے سے ٹھیک پہلے بالکل ساری باتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر واقعی یہ سب بیماریاں ہیں تو ان کا علاج 36 روپے کا تعویذ نہیں ہے، ان کا علاج خداوند قدوس کے گھر میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی علاج، کوئی خوب سارے بابا ملیں گے، آج کل تو ایک اسپیشل کمپیوٹرائز تعویذ بھی آ گیا ہے، ہاں لوگ یوں پھاڑتے ہیں اور یوں پکڑاتے ہیں، اب تو دور بدل گیا ہے۔ ہاں کہیں صرف کاغذ کی پڑیا لپیٹ کے دے دی جاتی ہے 5100 روپے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، حالات خستہ ہیں۔ مگر میں آپ کو صحیح مشورہ دینے آیا ہوں، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا، میرے دین میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو غلط مشورہ دیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ یہ ہمارا دین ہے، ہاں یہ ہمارا مذہب ہے، یہ حضور کی واضح روایت ہے، بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو سیکھنا ہے۔ باتیں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا مگر وقت نکل کافی، اور میں اب گفتگو کو بالکل ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اسی لیے چند خاص باتیں میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے نا تو پھر آپ یہ سوچیں کہ فلاں کی دعا کام آ جائے، فلاں کا تعویذ کام آ جائے۔ یہ آپ کے دل کو تسلی دینے والی باتیں تو ہو سکتی ہیں مگر مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ چونکہ فرمایا جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کے سائے میں دن گزارتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں دن نہیں گزارتا۔ اب جو بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں دن ہی نہیں گزارے تو پھر اس کی جان کی حفاظت کہاں سے؟ آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ آج مسلمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی عزت کے ساتھ رکھا ہے، ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی کہا کہ تم تمہاری عبادت میں رہو مگر ہمارے قانون کی دخل اندازی نہ کی جائے۔ ہم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ کبھی پڑھیں آپ اس ٹیم کو جس نے حضور کے دین کی خدمت کی ہے، کبھی پڑھیں آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لوگوں کی جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، کبھی پڑھیں آپ کہ وہ اس پروٹوکول کے چکر میں نہیں رہتے تھے، کبھی پڑھیں کس طریقے سے سرکار خالد بن ولید کی زندگی تھی، کبھی پڑھیں محمد بن قاسم کے پاس بھی جوانی تھی مگر اس نے اس جوانی کا استعمال کیسا کیا، کبھی پڑھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کارستانیاں کیا ہیں، کبھی پڑھیں کہ حضرت سرکار سید سالار مسعود غازی نے 18 سال کی عمر میں اپنا وطن بھی چھوڑا، ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا اور 18 سال کی عمر میں شہید بھی ہو گئے۔ کبھی پڑھیں نا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دین کو پھیلائے، کبھی پڑھیں آپ کو دیکھنا ہو تو اجمیر شریف جائیں اور دیکھیں، آج بکنے والے کچھ بھی بکتے رہیں، سلطان غریب نواز کا جو مقام اور جو وقار کل تھا وہی آج ہے۔ عقل کے اندھے، عقل کے یتیم اور کرائے کے ٹٹو کل بھی آئے اور چلے گئے مگر خدا کی عزت کی قسم ہندوستان کا ایک ہی راجہ کل بھی خواجہ تھا اور آج بھی خواجہ۔ ہم
غریب نواز کی باتوں، غریب نواز سرکار کے نام پر کوئی کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں۔ ہندوستان کی فضا خراب نہ ہو اس لیے جناب ہم اپنی زبان کو لگام دیتے ہیں، ورنہ ہم ہزاروں پر بھاری لوگوں کا اتہاس رکھتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ ہمارے خواجہ نے تلوار پکڑنا نہیں بلکہ گفتار اچھی کرنا سکھایا ہے، اسی لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں اور غریب نواز کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ حضور غریب نواز نے مارا ماری نہیں سکھائی ہے، ورنہ جناب آج ماحول کچھ اور ہوتا۔ ہمارے مصطفیٰ نے تو یہ سکھایا کہ اگر انسان تو انسان، کتا بھی اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ۔ یہ علماء بیٹے ان سے پوچھیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ آپ کے ڈر سے نہیں، ہمارے مذہب کے قانون کی وجہ سے شریعت ہمارے سامنے ہے۔ تو جناب ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی باتیں، امن و امان کی باتیں کر رہے ہیں، باتیں بہت ساری ہو گئیں، صرف اتنا آپ سے کہنا ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر نہیں پیدا ہوئی تو کل وہ دن بھی آئے گا کہ آپ کے گھر کی بھی لٹیا ڈوب جائے گی، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، وقار ختم ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیکار کی زندگی ایسی ہوگی کہ سانس اکھڑتے وقت بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اتنے خراب حالات نہ ہوں تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کریں اس راستے کی، اس راستے پر چلیں، اس راستے پر جس راستے پر اللہ والوں نے قدم رکھا اور اللہ کی طرف لے کر گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس راستے کی پیروی کریں جو راستہ میری طرف لے کر آتا ہے۔ یہ جتنے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی بدعملی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ جناب اگر ہم اور آپ فقط اوریجنل مسلمان ہو جائیں نا، فقط اوریجنل مسلمان، واقعاً جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو قدرت نے ہمارے ایمان میں اتنا پاور رکھا ہے کہ بہت ساری باتیں روحانیت کے اعتبار سے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے گزارش کروں گا کہ اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں، بالخصوص اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور بھیجا کھول رہا ہوگا نا سر کے اندر، اس وقت لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس قیامت کے میدان میں اللہ جوانی میں عبادت کرنے والے کو اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر کسی کو دھوپ میں چھتری مل جائے تو دعائیں نکلتی ہیں، اگر آج تو کروڑوں میل دور ہے نا سورج، اس وقت تو صرف اتنی اوپر ہوگا جتنی اوپر آپ کا شامیانہ پردہ لگا ہوا ہے۔ کس قدر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اگر اس دن سایہ چاہتے ہو، فرمایا سنو جوانی میں عبادت کرو، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے اگر نفرت بھی ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بات کو میں بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وہ موقع ملا تو گفتگو کی جائے گی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔